میلاد شریف کا موقع ہو یا اس کے علاوہ نعت شریف ہم پڑھتے ہیں، نعتوں کے اندر جو ذکر مدینہ بہت زیادہ ہوتا ہے جی، اور مکہ پاک کا یا کعبہ شریف کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، تو کیا یہ غیر مناسب تو نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ دیکھیں نعت کہتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعریف و توصیف اور ثنا کو ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا جس میں ہوتی ہے وہ حمد کہلاتی ہے۔ جب حمد ہوتی ہے تو کئی ایسی حمدیں ہیں جن کے اندر جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کا ذکر ہے، مکے کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت ہے، تعریف و توصیف ہے، تو مدینۃ النبی جو ہے وہ مشہور ہے کہ اس مقام کا نام ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آپ کی نسبت سے ہی جو ہے وہ مدینہ پڑ گیا، تو اس لیے اس کا تذکرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو جو جس چیز کا جو مقام اور محل ہے اس اعتبار سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو نعت کے اندر جو ہے وہ مدینے کا اس لیے ذکر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ جو ہے وہ اب موجودہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ روضہ مبارکہ کے اعتبار سے کہ وہ بھی جو ہے وہ مدینہ میں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا عرصہ ہجرت کے بعد جو ہے آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا، تو یوں موقع اور محل کی مناسبت سے مدینہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے وہ کعبہ شریف کا جو ہے وہ ذکر نہیں ہے یا مکے کا ذکر نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ غیر مناسب ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیں کہ جن چیزوں کے اندر کعبۃ اللہ شریف کا ذکر ہے، جن حمد کے اندر، ان میں عرفات اور مزدلفہ کا ذکر نہیں ہے، تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب عرفات اور مزدلفہ کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عرفات اور مزدلفہ کا اپنا جو ہے وہ مقام اور اپنی فضیلت ہے، لیکن کوئی ایک مقام ہوتا ہے، کوئی ایک موقع اور محل ہوتا ہے جس نسبت سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز ذکر کی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی مکے اور مدینہ کے اندر فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو مدینہ جو ہے وہ مکے سے جو ہے وہ افضل ہے، یہاں تک فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں وہ زمین کا حصہ ہے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک جو ہے وہ مس ہے، وہ کعبۃ اللہ شریف سے بھی جو ہے وہ افضل ہے، تو اس اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو مدینہ کو فضیلت حاصل۔ ٹھیک ہے، ماشاء